الله محمد وآل محمد. قالت فاطمة عليه السلام وما قالت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة خيف ابن عم رسول الله. فقلت نعم هو معه ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام ونحو الكساء فقال يا السلام عليك يا من اختاره الله يتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم خذ لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. صلي على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليك ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا رب الله والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قالت فاطمة فلما اقتبلنا جميعا تحت الكساء قال الله أعلم يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعولها وبنوها محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب تأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فقال بنا جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يطلق السلام ويقول لك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء. محمد وآل محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوس الحوض تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي وصفعني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في معلم من معلم أهل الأرض وفي جامع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة فاستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي عليه السلام: إذا والله فزت وسعدت وكذلك شيئا فرد وسعد ورب الكعبة. فقال رسول الله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خيبر حاض في محفل من محافل أهل الأرض، وفيها جمع من شيعتنا وفي مأمون الله فرج الله همه إلى همين، ولا مغموما إلا وكشف الله غمه لا همين، ولا طول بحاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزت وسعدنا وكذلك شيئا فرد وسعد في الدنيا والآخرة. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاضل السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة تسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل. سلامی قیام مجلتے ہیں رن میں ناموں سے شے نکلتے ہیں رن میں ناموں سے شے نکلتے ہیں رن میں بجتے ہیں فتح کے باجے در سے بیووں کے دار نکلتے ہیں در سے بیووں کے دار نکلتے ہیں بیٹھی ہے بیبیاں اندھیرے میں شامیوں میں چراغ جلتے ہیں شامیوں میں چراغ جلتے ہیں زیر خنجر ہے گردن شبیر مرتضی غم سے ہاتھ ملتے ہیں مرتضی غم سے ہاتھ ملتے ہیں تو ہماری طرح سے بہلانا شب کو اصغر بہت مچلتے ہیں شب کو اصغر بہت مچلتے ہیں خبر اصغر سے کہتی تھی بانو اے لاد ہم یہاں سے چلتے ہیں اے لاد ہم یہاں سے چلتے ہیں اے سلامی. کہتی تیرن میں آ کے سکینہ جواب دو جانے نبی و فاطمہ زہرا جواب دو کیا سو رہے ہو خاک پر تنہا جواب دو آئی ہوں تم کو ڈھونڈنے جا جواب آئی ہوں تم کو ڈھونڈنے جا جواب دو مرتی ہوں غم سے میرے مسیحا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب زخمی ہوں
میرے چھن گئے گورے کس سے کہوں کہ زخموں میں درد پیشتر فریاد تم سے کرنے میں آئی ہوں اے پدر اے قابل ملاحظہ حال سر اے قابل ملاحظہ حال سر بس دیکھو یہ خون بھرا ہوا کرتا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا بابا جواب دو میرے بابا جواب دو قیدی بنا کے شام کو لے جاتے ہیں ہمیں پرسا نہیں ہے کہ کچھ سے ہم کہیں فریاد غمزدوں کی نہ حضرت بھی گر سنے کب تک ان آفتوں میں رہے ہے کیا کب تک ان آفتوں میں رہے ہے کیا کرے کیا کہہ رہی ہوں سیدے والا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو آتی ہے دادی جان کی آواز یا سنو کس درد سے پکارتی ہے بابا جان سنو کرتی ہے کیسے رنجو علم کے بیاں سنو کیا سو رہے ہو بنت نبی کی فغا کیا سو رہے ہو بنت نبی کی فغا سنو کس منتوں سے کہتی ہے زہرا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو اے جان فاطمہ او پیمبر اٹھو اٹھو اے نور فاتح خیبر اٹھو اٹھو دیکھو اسیر ہو گئی خواہر اٹھو اٹھو چلا رہی ہے آپ کی دختر اٹھو چلا رہی ہے آپ کی دختر اٹھو اٹھو کیا سو رہے ہو بیٹی کے شہدا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب جواب دو میرے بابا جواب دو پوچھے جو مجھ سے فاطمہ صغرا تو کیا کہوں پیاسے شہید ہو گئے بابا بیان کروں اکبر کا میں نے دیکھا ہے لاشاں بیان کروں اصغر کا سر بھی نیزے پہ دیکھا بیان اصغر کا سر بھی نیزے پہ دیکھا بیان کروں کیا کہہ کے دوں اسے میں دلاسا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب بابا جواب دو میرے بابا جواب دو صلوات بر محمد و آل محمد گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب بھیا تمہیں گھر
کہاں پائے گی زینب؟ پردیس ہے، غربت ہے، پردیس ہے، غربت ہے، کہاں جائے گی زینب؟ گھبرائے گی زینب۔ تم ثانیہ زہرا کی غریبی کو سمجھنا، تم ثانیہ زہرا کی غریبی کو سمجھنا، غازی کی قسم ہے تمہیں بھائی نہ تڑپنا، بے پردہ تیری لاش پہ جب آئے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ کس طرح گزاروں گی قیامت کا وہ لمحہ، جب شام غریبہ میں میرا بھائی نہ ہوگا، بابا سے نگاہیں نہ ملا پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ انصاف کرو کیسے بہن دل کو سنبھالے، اس تنگ کا احساس مجھے مار نہ ڈالے، باغی کی بہن شام میں کہلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ تم میری طرح غم یہ اکیلے ہی سہوگے، تم میری طرح غم یہ اکیلے ہی سہوگے، وعدہ کرو یہ بات نہ بانوں سے کہو گے، زندہ میں سکینہ کو جو دفنائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ ہاں جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے، سجا سر برہنا بدرد و علم چلے، روتے سروں کو پیٹتے پابند غم چلے، زینب نے لاش سے کہا بھائی ہم چلے،
مرنے سے آپ کے میں یہ ایزا اٹھاتی ہوں دربار میں یزید کے طرح لنگ جاتی ہوں دربار میں یزید کے ساتھ لنگ جاتی ہوں ہے میرے مسافر کرب و بلا حسین ہے میرے غریب میرے محلقہ حسین ہے تجھے نہ پانی کا خطرہ ملا حسین ہے تجھے نہ پانی کا خطرہ ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا پیاسے گلے پہ خنجرے بیداد چل گیا ہے تڑپ دم نکل ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا لینے نوا علی کی بزا تجھے ملی اے کربلا خدا کی امانت تجھے ملی اے خاک میری ماں کی ریاضت تجھے ملی لے زمین شاہ میں امامت تجھے ملی لے زمین شاہ امامت تجھے ملی دامن تیرا بھرا میری کھیتی اجڑ گئی سرحد میں تیرے بھائی بچڑ گئے سرحد میں تیرے بھائی سے زین بچڑ گئے بھائی پا میرے سامنے نیزے چلا کیے تیغ و تبر بدن پا برابر لگا کیے شبِ موسیق شبِ شکر شکر موسیق اترانا شمر سینے سے بے سر جدا اترانا شمر سینے سے بے سر جدا کیے روتی رہی میں وہ سرے شبیر لے گیا بھائی کہ میرے قمر تصویر بھائی کی میری قبر تصویر لے گیا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جناب مرحوم بخش علی صاحب قبلہ کو ایصال ثواب فرمائے. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد.
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المقتولین المذبوحین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں محمد. اعزائے گرامی، محرم کی 11 تاریخ ہے اور مرحوم بخش علی صاحب کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے. قرآن مجید کے اس مختصر سے سورہ کی روشنی میں انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج کی ہم اس گفتگو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں انہی آیتوں کی روشنی میں یہ عرض کرنے والے ہیں کہ کربلا کے بعد کیا ہوا، کربلا میں کیا ہوا، کربلا سے پہلے کیا ہوا. اکثر و بیشتر بیان کیا جاتا ہے، لیکن بعد کربلا کیا ہوا، یزید کا کیا ہوا، حسین کا کیا ہوا، اور وہ کون افراد تھے کہ جنہوں نے واقع کربلا کے بعد حسین کی وہ فتح جو بظاہر کربلا تک تھی، پوری کائنات میں اس فتح کا چرچا کیا اور دنیا پہ واضح کر دیا کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے. بہت مختصر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. وہ لوگ فائدے میں ہے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے حق اور صبر کی وصیت کی اور انہوں نے نیکیاں انجام دیں. تو اب ظاہر سی بات ہے، فائدہ انسان کو بقا دیتا ہے، گھاٹا انسان کو آہستہ آہستہ فنا کر دیتا ہے. یہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس بات کو آپ نے عینی طور پر مشاہدہ بھی کیا ہے، دیکھا بھی ہے کہ جو انسان نقصان میں رہتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اندر اندر جلتا ہے، کڑتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ یا تو فنا ہو جاتا ہے یا اپنے کو فنا کر لیتا ہے. لیکن جو لوگ فائدے میں رہتے ہیں، جو لوگ کامیاب رہتے ہیں، جو لوگ اچھی اس دنیا میں اپنی زندگی کو بسر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نہ اندر سے سلگتے ہیں، نہ جلتے ہیں، نہ وہ خود مٹتے ہیں، نہ کسی میں ہمت ہے کہ انہیں مٹا سکے یا انہیں فنا کر سکے. بلکہ باعتبار قرآن اگر ہم دیکھیں تو وہ افراد خود زندہ یا باقی نہیں رہتے، بلکہ اللہ ان کو وہ صفات، وہ کمالات، وہ صلاحیت، وہ فضیلت، وہ مرتبت، وہ بلندی، وہ عظمت، وہ وقار عطا فرماتا ہے کہ وہ ایسے باقی رہتے ہیں کہ جو ان سے تمسک رکھ لے وہ بھی باقی ہو جاتا ہے. کہ آپ نے نہیں دیکھا
چند لمحوں پہلے کربلا میں قدموں پر حسین کے آنے والا حر کربلا کے بعد جب چلا تو جیسے حسین علیہ السلام ہے قیامت تک حر بھی علیہ السلام ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فقط حسین علیہ السلام نے اپنے عمل سے، اپنی قربانی سے، اپنے وقار سے اپنے کو بقا نہیں دی، بلکہ جو لوگ حسین کے دامن سے لپٹ گئے ان کو بھی حسین علیہ السلام نے وہ بقا عطا فرمائی کہ جیسے جیسے حسین کا احترام ہوتا ہے ویسے ویسے ان کا بھی احترام ہوتا ہے، جہاں حسین کا تذکرہ ہوتا ہے ویسے ویسے ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں کہ جو کربلا سے چلے تو گھاٹا کہیں دور دور تک نہ تھا، فائدہ ہی فائدہ تھا، اور یزید اپنے ذوم ناقص میں، اپنے وہم و گمان میں، اپنے تصورات کے اس محدود پنجرے میں یہ سوچ بیٹھا تھا کہ ہم نے حسین کو ہرا دیا، معاذ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب حسین کے ہاتھ خالی ہو گئے، اب حسین کے پاس کچھ رہا نہیں، جو کچھ تھا حسین نے آخری ہدیہ اصغر کی شکل میں دے دیا، اب حسین خالی ہو گئے، اب حسین اپنی ہار مان لیں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب عاشور کے دن امام علی مقام علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں اپنے کو پہچنوایا کہ میں محمد کا نواسہ ہوں، میں محمد کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا نور نظر ہوں، کیا تم نہیں جانتے؟ سب نے کہا ہم جانتے ہیں، ہم آپ کو پہچانتے ہیں، ہم آپ کو سمجھتے ہیں، ہم آپ سے روشناس ہیں، ہم آپ کے متعارف ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، اور تعارف کرایا اس لیے نہیں کہ میں محمد کا نواسہ ہوں مجھے چھوڑ دو، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں مجھے معاف کر دو، میں علی کا نور نظر ہوں مجھے چلا جانے دو، نہیں، بلکہ حسین نے اپنا تعارف اس لیے نہیں کرایا کہ اب مجھے جانے دو، بھلا وہ کیا جائے گا کہ جس نے 18 برس کا جوان دے دیا ہو، بھلا وہ کیا مقتل چھوڑے گا کہ جس نے 34 برس کے برابر کے بھائی کی قربانی دے دی ہو، بھلا وہ کیا میدان چھوڑے گا کہ جس نے 6 مہینے کے بچے کو قربان کر دیا ہو۔ پھر حسین کیا چاہتے تھے؟ ادھر سے جب یہ تصور آیا کہ حسین نے سب کچھ کھو دیا تو وہیں پر حسین نے کھڑے ہو کے معبود کو گواہ بنا کے کہا پروردگار یہ سمجھتے ہیں ہاتھوں میں جو کچھ ہو چھن جائے وہ ہار گیا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں جس نے تجھے پا لیا کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے جس نے تجھے حاصل کر لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا حاصل کیا۔ تو اب مرحلہ کربلا تک تو سب کی سمجھ میں آ گیا، اب بعد کربلا ایک فقرہ کہوں، ابھی تک جو فتح بظاہر محدود تھی احاطہ کربلا میں، اب جو 11 محرم چلی، تاریخ آگے بڑھی، اہل حرم کو اسیر کیا گیا۔ یہ اہل حرم کو اسیر نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ یہ فتح کربلا کا سرکل تھا، جہاں جہاں اہل حرم کے قدم گئے یزید مردہ آباد ہوتا گیا، حسین زندہ آباد ہوتا گیا۔ توجہ چاہتا ہوں سامعین کرام، جہاں جہاں اہل حرم کے قدم گئے اور یہ کربلا کا واقعہ ختم ہو جاتا۔ اس کی کوئی بظاہر حیثیت اتنی نہیں تھی، کس نے اس حیثیت کو بڑھایا؟ کس نے اس کو گھر گھر پہنچایا؟ کس نے اس کو بستی بستی پہنچایا؟ اور کس نے جیتے جی یزید کا جنازہ نکال دیا؟ کربلا سے پہلے یزید کا جنازہ نہیں نکلا، عباس سے لڑا تھا، اکبر کے مقابلے میں آیا تھا،
اصغر کو قربان کیا تھا، ہدیہ حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی یزید کا جنازہ نہ نکلا۔ اگر جنازہ نکالا ہے کربلا کے بعد، یا سجاد نے نکالا یا زینب نے نکالا ہے، یا سید سجاد نے نکالا یا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے۔ ذرا سا جڑے رہیے گا، میں بڑا آہستہ آہستہ تھوڑی دیر آپ سے اس ٹاپک پر، اس سبجیکٹ پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ موضوع کے تقاضے مکمل ہوں۔ 11 محرم کو انہیں اسیر کیا گیا، در در پھرایا گیا۔ امیر شام، دیکھیے بہت بڑی تاریخ ہے کہ جس کے رخ سے میں نقاب کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اہل بیت جنہیں اللہ نے کمالات و فضائل کا مجسمہ بنایا تھا، جنہیں کل قرآن کہا گیا، کل علم کہا گیا، کل ایمان کہا گیا، تو کتنی بافضیلت ہونا چاہیے تھا، لوگوں کے دل میں کتنی عزت ہونا چاہیے تھی۔ لیکن یہ جو نفرتیں اہل بیت سے کی گئیں، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تھی وہ کارگزاریاں کہ جو شام میں بیٹھ کے امیر معاویہ کر رہا تھا، امیر شام کر رہا تھا۔ کیا کیا اس نے؟ روایتیں کہتی ہیں کہ جب اہل حرم کربلا کے بعد اسیر ہو کے آئے ہیں اور شام و کوفہ کے بازاروں اور راستوں سے گزرے ہیں، تو یہ آپ تعجب اس پر نہیں کرتے کہ سب سے بڑے رسول کے گھرانے کے اہل حرم اور افراد اور بیٹیاں اور بہنیں، ان کے لیے لوگ گرم پانی ڈال رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، ان پر غلاظتیں پھینک رہے ہیں، انہیں معاذ اللہ گالیاں بک رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے۔ کبھی سوچا کہ آخر ایسا کرنے پر لوگ آمادہ کیوں ہوئے تھے؟ یہ بات کربلا میں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر بعد کربلا کو سمجھنا ہے تو قبل کربلا کو بھی تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ یہ سلسلہ جو چلا، یہ آیا کہاں سے لوگوں کے ذہن میں کہ انہیں مار دو، انہیں جلا دو، لکڑیاں گرم گرم آگ میں سلگا کے جلا کے ان کے اوپر پھینکی۔ یہ استقبال ہو رہا تھا اہل حرم کا۔ کیوں؟ اس کا ذمہ دار کون تھا؟ وہی فقیر شام جسے لوگ امیر شام کہتے ہیں۔ اس کی کنڈیشن جو تاریخ نے پیش کی، جو اس کا کردار رہا، جو اس نے کیا، کیا کیسے علی اور اہل آل علی کا بغض لوگوں تک پہنچایا اور پھیلایا۔ مثلا خود شام سے سفیر بھیجتا تھا علی کے دربار میں، علی کے لیے، اور جو سفیر بھیجتا تھا پہلے ہی سے 10-15 اپنے لوگ مدینے بھیج دیتا تھا یا کوفہ بھیج دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ جیسے ہی میرا سفیر وہاں پہنچے اسے پکڑ کے قتل کر دینا، اپنے منہ پہ ڈھاٹا لگائے رہنا، اور یہ شور کرتے ہوئے چلے جانا کہ معاویہ کے سفیر کو علی نے قتل کر دیا، علی نے قتل کر دیا۔ 1-2 مرتبہ نہیں کیا گیا، کتنی مرتبہ ایسے سفیروں کو قتل کیا گیا، جبکہ ہر کنٹری میں، ہر حکومت میں اس بات کا بھرم اور ریاض و خیال رکھا جاتا تھا کہ خبردار سفیر کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ آزاد تھا، کہیں بھی جائے جو چاہے میں پیغام لے کے جائے، جو چاہے پیغام لے کے آئے، اس کا کام ہی یہ ہوتا تھا۔ اب مجھے بتائیے، جہاں پر اس فقیر شام نے دنیا کو یہ میسج دیا کہ علی اور علی کے چاہنے والوں نے اس عام اصول کا بھی پاس و لحاظ نہ رکھا اور ہم سفیر بھیجتے ہیں اور علی قتل کروا دیتے ہیں، تو وہ علی کیسے ہوں گے؟ یہاں سے علی کے خلاف لوگوں کو ارسایا گیا، بھڑکایا گیا۔ اور فقط اتنا ہی نہیں، جب بعد میں حضرت محمد ابن ابی بکر نے ایک محاذ پر نشانے کو جما کے بیٹھے ہیں کہ یہ جو گروپ گھوم رہا ہے مدینے کی گلیوں میں چھپا چھپا، یہ دیکھے تو صحیح یہ گروپ ہے کون؟ یہ اگر ہمارے مدینے کے لوگ ہوتے تو یہ منہ پہ ڈھاٹا نہ لگاتے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو شام سے بھیج دیے گئے تھے
کہ سفیر آنے والا ہے، تم وہیں گھومتے رہنا، مار دینا۔ لیکن مارنے سے پہلے محمد ابن ابی بکر نے اس گروہ کو پکڑ کے پردہ فاش کر کے بتا دیا کہ سفیروں کو مارنے والا علی یا علی کے چاہنے والے نہیں، بلکہ امیر شام اور اس کے چاہنے والے ہیں۔ علی محمد ابن ابی بکر نے پوری کائنات کو قیامت تک یہ پیغام دیا، جو علی دشمنوں کو بھی پانی پلائے وہ سفیروں کو نہیں مارتا۔ جو علی دشمنوں کو بھی سیراب کرتا ہو وہ سفیروں پہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے بعد میں یہ بات ختم ہو گئی، اور اس نے کیا پروپیگنڈا کیا؟ چند لمحے میں آپ کی یہاں پر توجہ چاہوں گا۔ شام میں جو اتنا بغض تھا، اتنا حسد تھا لوگوں کو، کہ جو کربلا کے بعد اہل حرم کی گویا آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ کیوں تھا؟ مائیں اپنے بچوں کے پاس سوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس، رات کو اس امیر شام کے کچھ سپاہی دق الباب کرتے تھے، اور جب مائیں دروازوں پہ آ کے دروازہ کھولتی تھیں تو کچھ سپاہی رات کے اندھیرے میں اس کے گھر میں گھستے تھے، اس کے بچے کو اٹھاتے تھے اور لے جا کے کہاں غائب کرتے تھے کسی کو نہیں پتا۔ اور جب وہ عورت چیختی تھی، بات دربار تک جاتی تھی، تو وہاں سے اعلان کیا جاتا تھا یہ علی نے گنڈے بھیجے ہوئے ہیں، علی نے ڈاکو بھیجے ہوئے ہیں، تیرا بچہ علی لے گئے، تیرا بچہ علی نے اڑوا لیا۔ اب مجھے بتائیے، جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے راتوں کو غائب ہوتے تھے تو ان بچوں کے بھی بھائی ہوتے تھے، ماں کی محبت ہوتی تھی، باپ کی شفقت ہوتی تھی، تو جب چھوٹے بچے کے بارے میں ماں یا باپ یا اس کا بھائی یا اس کی بہن یہ سنتی تھی کہ علی نے اس کے بچے کو رات میں اٹھا لیا، رحم نہ آیا، تو کیا وہ بچہ جوان ہوگا تو علی کا بغض اس کے ساتھ جوان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے جیسے وہ بچے بڑے ہو رہے تھے علی کا بغض بڑا ہو رہا تھا، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی تھی وہ ماں اپنے بچوں کو ہر روز یہ داستان سناتی تھی، دیکھ کہیں بھی ملے علی سے بدلہ ضرور لینا ہے، اس لیے کہ تیرے بھائی کو جھولے سے علی کے لوگ اٹھا کے لے گئے، اور اگر علی نہ ملے تو زندگی میں کہیں علی کی اولاد ملے تو اس سے بدلہ لے لینا، ورنہ تجھے دودھ نہ بخشوں گی۔ یہ تصور پیدا کیا گیا شام میں، یہ حالات وہ تھے جو کربلا کے بعد پہلے کے ہیں۔ اب جب یہ تصور اور یہ فکر لوگوں تک پہنچائی گئی تو کیا ہوا؟ اب بتائیے، لوگ انتظار کریں گے احترام کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے؟ بدلہ لینے کے لیے۔ یہ حاکم شام بکریاں تقسیم کرواتا تھا، اونٹ تقسیم کرواتا تھا، اور رات میں اپنے ہی گنڈوں اور بدماشوں سے کچھ دنوں کے بعد اس کو اٹھوا لیتا تھا، اور شہرہ یہ کر دیتا تھا میں کیا کروں، میں تو بانٹتا ہوں، میں تو امت کا خیال کرتا ہوں، میں تو لوگوں کو اچھا دیکھنا چاہتا ہوں، مگر وہ مدینے میں بیٹھا ہوا علی ہمیں یہاں چین سے نہیں رہنے دے رہا، ہم بانٹتے ہیں وہ لٹوا لیتا ہے۔ حد یہ ہے، ایسے ایسے لوگ جب شام سے مدینہ آئے اور انہوں نے یہ سنا کہ محمد نے اپنی بیٹی علی کو بیاہی، تو تاریخ میں فقرے ہیں، وہ مدینے سے یہ کہہ کے واپس ہوئے کہ اب تک تو میں محمد کا کلمہ پڑھتا تھا مگر آج سے میں محمد کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج مجھے پتہ چلا کہ محمد نے اپنی بیٹی معاذ اللہ علی جیسے گنڈے کو دے دی۔ اور جب لوگوں کو پتہ چلا علی شہید ہو گئے تو ایک آواز اٹھی، کہاں شہید ہوئے؟ کہا مسجد میں۔ کہا علی مسجد میں لینے کیا گئے تھے؟ اللہ اکبر، علی مسجد میں کرنے کیا گئے تھے؟ آپ نے نہیں سمجھا؟ یعنی کربلا سے پہلے تک علی اور آل علی کو ایک گنڈا، ایک بدماش، ایک حوالی، ایک موالی، ایک لٹیرا، ایک نمازی بے نمازی، ایک بے روزدار، لوگوں کے ذہن میں وہ چھوی اتار دی تھی، اور اسی چھوی کو صاف کرنے کے لیے حسین نے آواز دی، خبردار، تو نے ہم اہل بیت کو اتنا گندا کردار پیش کرنے کی کوشش کر دی، یاد رکھ یزید تیری اوقات کیا ہے، توسعی اس منزل پہ تجھے پہنچا دوں گا کہ میری اولاد میرے باپ دادا کی وراثت پہ فخر کرے گی، اور تیرے گھر میں تیری اولاد تجھ پہ لعنت کرتے ہی نظر آئے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یا علی، یا علی،
اللہم صلی علی محمد سلسلہ چلا، حسین کربلا میں آ گئے، 10 محرم کو شہید ہو گئے. یہ بہت مختصراً میں نے آپ کی خدمت میں 2-4 جملے، 2-4 حکایتیں اور روایتیں اپنے الفاظ میں قبل کربلا اس کا ماحول آپ کی خدمت میں پیش کیا، تاکہ ذہنوں میں آپ کے رہے کہ علی کے اہل جب کربلا سے اسیر ہو کے گئے تو جو پانی ڈال رہے تھے وہ کیوں ڈال رہے تھے، جو آگ ڈال رہے تھے وہ کیوں ڈال رہے تھے، جو گالیاں دے رہے تھے وہ کیوں دے رہے تھے. اب جب 11 محرم کو اسیر ہو کے گئے تو اب سارے حالات آپ کے سامنے ہیں. اب جب ذہنوں میں یہ تھا کہ معاذ اللہ علی بے دین تھے، علی بے نمازی تھے، علی ہمارے بچوں کو راتوں میں اڑوا لیتے تھے، بھرا دربار ہے، سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑی اور بیڑی ہیں، اور زینب رسیوں میں بندھی ہوئی ہے. اور یہ بھی روایتیں ہیں کہ زینب کے ہاتھ رسیوں سے نہیں بلکہ ان کے ہاتھ میں بھی لوہے کی ہتکڑیاں ڈالی گئی تھیں. یہ بھی روایت کے فقرے ہیں. لیکن ایسے میں دربار میں کسی نے سوال کر لیا کہ یہ کون ہیں؟ تقریباً 700 ملک کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، جسے کہا جاتا ہے 700 کرسی نشین بیٹھے تھے. پورا دربار بھرا ہوا تھا. آج ابھی اگر آپ شام کی زیارت کے لیے جائیں تو دربار یزید کو دیکھیں گے تو آج بھی وہ دروازہ جسے باب السعاد کہا جاتا ہے اس کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور یہ خیال آتا ہے علی کی بیٹی 72 گھنٹے تک اس دروازے پہ کھڑی رہی تھی، فقط اس لیے کہ یہ بھی دربار سجایا جا رہا ہے. وہ باب السعاد ابھی دربار یزید میں موجود ہے، لوگ دیکھتے ہیں اور عزادار وہاں پر جا کے بآواز بلند گریا کرتے ہیں. کسی نے پوچھ لیا یہ کون ہے اور تو نے حسین کو کیوں قتل کر دیا؟ پلٹ کے یزید کہتا ہے کہ ہم نے اسے اس لیے قتل کر دیا، یہ ہمارے اختیار کا قائل نہیں تھا. حکومت ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، ثروت ہمارے پاس، اقتدار ہمارے پاس، فوج ہمارے پاس، ہتھیار ہمارے پاس، ہمیں اس کو قتل اس لیے کرنا پڑا کہ یہ ہمارے اختیار کا قائل نہیں تھا. جیسے ہی زینب نے یہ سنا، ہتکڑی اور بیڑیوں کے ساتھ، یا یوں کہا جاؤں کہ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ زینب کھڑی ہو گئیں اور یزید کے منہ در منہ آئیں اور کہ یزید تیرا اختیار میرا بھائی نہیں مانتا تھا، تیرا اختیار بھی کوئی ہے، تو کس چیز پہ اختیار رکھتا ہے؟ زینب نے آنکھوں میں آگے ڈال کے کہا اچھا میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دربار بھرا ہوا ہے، چاروں طرف گھوڑے اور اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. اس کے آج بھی اس محل میں اوپر روشن دان ہے جن سے ہوائیں آتی تھیں. زینب نے کہا یزید میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں، یہ جو تیرے جھرنوں سے ہوائیں آ رہی ہیں نا، تو کہہ رہا ہے نا کہ تو بہت اختیار والا ہے، میرے بھائی نے تیرا اختیار نہ مانا، تو ان ہواؤں سے کہے ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، اندر نہ آئیں تاکہ آواز بند ہو تو میں تجھ سے کچھ کلام کروں. یزید گھبرا گیا، سہم گیا، کہ بی بی ان ہواؤں پہ میرا کیا اختیار ہے؟ کہ اچھا اگر ہواؤں پہ اختیار نہیں ہے تو تیرے دربار میں گھوڑے صف بصف کھڑے ہوئے ہیں، اور گھوڑے کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب کھڑا ہوتا ہے تو کبھی ایک پاؤں اٹھاتا ہے کبھی دوسرا اٹھاتا ہے، خاموشی سے گھوڑا نہیں رہتا ہے. تو کہا یزید تو با اختیار ہے، اپنے دربار میں کھڑے ہوئے گھوڑوں کو حکم دے کہ وہ سائلنٹ کھڑے ہو جائیں، شور نہ کریں، علی کی بیٹی زینب کچھ کہنے والی ہے. کہنے لگا بی بی ان گھوڑوں پر میری حکومت نہیں چلتی، میرا اختیار نہیں چلتا. کہ پھر یہ جو گھنٹی گلے میں اونٹوں کے پڑی ہوئی اپنی گردنیں ہلا رہے ہیں، ان کی ہلتی ہوئی گردنوں سے گھنٹی کی آوازیں محل میں آ رہی ہیں، اور اتنا شور ہو رہا ہے کہ میں اپنی بات اس سے نہیں کہہ پا رہی. تو حکم دے دے ان اونٹوں کو کہ ان کی گھنٹیاں بند ہو جائیں تاکہ میں تجھ سے بات کروں. یزید گھبرا گیا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ نہ ہوا پہ میرا اختیار، نہ گھوڑوں پہ میرا اختیار، نہ اونٹوں پہ میرا اختیار. زینب نے کہا تو پھر تو کس اختیار کی بات کرتا ہے کہ میرے بھائی نے تیرا اختیار نہ مانا؟ اما حسین کے اختیار کی بات چھوڑ. زینب نے ادھر اشارہ کیا، ہوا رکی، گھوڑوں کو اشارہ کیا، گھوڑے رکے، اونٹوں کو اشارہ کیا، اونٹ رکے. یزید حیران رہ گیا،
ایک قیدن سامنے کھڑی، یزید حیران رہ گیا۔ زینب نے بھرے دربار میں بعد شہادت حسین یزید کے رخسار پہ تماچا مارا، اب بتا ہم قیدی ہیں یا تو قیدی ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ اب اس کے بعد جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور بس دو چار جملے میں شہزادی کی آپ کی خدمت میں کر کے اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کر رہا ہوں۔ فرماتی ہیں جناب زینب، تو کیا جانے کہ ہمارا اختیار کیا، ہم کون ہیں؟ شروع فرماتی ہیں لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیرا لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اسما ولہم عذاب مہین۔ قرآن کی اس آیت سے جناب زینب نے اپنے خطبے کا آغاز کیا، اور اس کے بعد فرماتی ہیں الحمدللہ الذی استفانا للنبوہ واجتبانا للرسالہ واجتبعناہ بتیجان الشہادہ۔ اللہ اکبر۔ نحن نتکلم بالوحی صغارا وبالحکمت کبارا۔ تو مجھ سے اس سے پوچھتا یہ کون ہے؟ میں بتاتی ہوں نحن من نسل نبی مختار و ذریت حیدر کرار، جدی سید الانبیاء، ابی سید الاولیاء، امی سیدۃ النساء، اخی سید الشہداء، الذی کان یلاطفہ الجلیل ویلا عبد السید النبیل ویناغیہ جبرائیل ویحرک مہدہ اسرافیل۔ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زینب بعد واقع کربلا یہ تعارف کرا رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کافر یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ اللہ کا کوئی عمل انہیں بہت پسند آ گیا، اللہ ان سے نیکیاں کروانا چاہتا ہے، بلکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو اس لیے مہلت دی تاکہ وہ اپنے گناہوں میں پائے تکمیل تک پہنچ جائیں اور پھر اللہ کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ کون سی بات کر رہے ہیں جناب زینب؟ مہلت۔ اور کس بات پر یہ قرآن کی آیت پڑھی جناب زینب نے؟ یزید نے اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والوں سے یہی کہا تھا کہ ہم نے ان کے بھائی کو مار دیا، یہ ہم نے نہیں مارا، یہ اللہ نے ان کے بھائی کو قتل کیا اور اللہ نے ہمیں معزز کر دیا، ہم سر بلند ہو گئے۔ تو زینب نے فرمایا تھا خبردار، یہ تجھے اللہ نے سر بلند نہیں کیا، یہ جو تجھے تھوڑی سی مہلت دی ہے یہ عذاب علیم کے لیے دی ہے، نعمتوں کے لیے نہیں دی، تاکہ تو عذاب علیم کے لیے اپنے کو تیار کر لے۔ اور یہ تھوڑی سی مہلت یہاں سے شروع کر کے فرماتی ہیں جناب زینب حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے نبوت ہمارے لیے رکھی، رسالت ہمارے گھر میں بھیجی، اور جس نے شہادت کے سارے تاج ہمارے سروں پہ سجا دیے۔ کتنا بڑا فقرہ ہے جناب زینب کا۔ وَاجْتَبَانَاهُ بِتِیجَانِ الشَّهَادَةِ، شہادت کے سارے تاج ہمارے سروں پہ سجا دیے۔ اور میرا تیرا مقابلہ کیا، تو کیا میں کیا، تو نہیں جانتا؟ میرا نانا سید الانبیاء، میرا بابا سید الاولیاء، میری دادی سیدۃ النساء، میرا بھائی سید الشہداء، یعنی تو غلاموں کی اولاد ہے، ہم سرداروں کی اولاد ہیں۔ ہمارا کوئی بھی سلسلہ اٹھا کے دیکھ سب سیدوں سے شروع ہوتا ہے۔ میرا باپ سید المرسلین کا سید، میری ماں عالمین کی عورتوں کی سردار، میرا بھائی شہداء کا سردار، میرا بابا تمام وصیوں کا سردار۔ اللہ اکبر۔ اب جو جناب حضرت زینب صلوات اللہ علیہا نے یہ سب چیزیں بیان کرنا شروع کی، میں مختصر کر رہا ہوں، تو اس کے بعد جانتے ہیں سینے کی طرف اشارہ کیا، ایک سرداہ کھینچی، اور آہ کھینچنے کے بعد کہا الا آگاہ ہو جا انی اقولی لکم
کما قالا جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اب تجھ سے وہ بات کہنے جا رہی ہوں جو میرے جد رسول اللہ فرماتے تھے. کیا کہا؟ انا اولون ونحن الآخرون ونحن الساجدون ونحن الراکعون ونحن الشافعون ونحن المسبحون. تو ہمیں مٹانا کیا چاہے گا؟ ہم ہی تو اول ہیں، ہم ہی تو آخر ہیں، سجدہ کرنے والے بھی ہم، رکوع کرنے والے بھی ہم، تسبیح تحلیل کرنے والے بھی ہم، شفاعت کرنے والے بھی ہم ہی تو اللہ کا کلمہ ہیں، ہم ہی تو اللہ کی غیبت ہیں، ہم ہی تو اللہ کی وہ گھر ہیں کہ جہاں پر اللہ کی طرف سے فرشتہ وحی لے کے آیا ہے. اور یاد رکھ، اب تو وحی کو مٹا نہیں سکتا، اب تو قرآن کو ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، تو یہ سمجھتا ہے حسین کو مٹا دیا. غلط فہمی ہے تیری. تو نے میرے بھائی کو جنت میں بھیجا، وَأَخِي أَرْسَلَهُ إِلَى النَّارِ. تو نے میرے بھائی کو شہید کیا کیا؟ میرا بھائی جنت میں چلا گیا، مگر میرے بھائی نے یہیں بدلہ لیا، تجھے میرے بھائی نے جیتے جی جہنم میں بھیج دیا. وَأَخِي أَرْسَلَهُ إِلَى النَّارِ، اور میرے بھائی نے تجھے جہنم میں بھیج دیا، دار ابتلا اور دار مصیبت میں تجھے بھیج دیا. اب جو شہزادی نے ببانگ دہل خطبہ دیا، اب تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ دربار میں ہلچل ہونے لگی، ایک دوسرے کو لوگ کوہنیاں مارنے لگے، اور کوہنیاں مارتے مارتے ایک دوسرے پر طنزیہ یہ کہنے لگے، کیا کر دیا اس یزید نے؟ یہ کس گھرانے کی بات کر رہی ہیں؟ یہ تو محمد کا نام لے رہی ہیں، یہ تو قرآن کا تذکرہ کر رہی ہیں، یہ تو وحی کی بات کہہ رہی ہیں. اس نے کیا کر دیا؟ محمد کے نواسے کو قتل کر دیا، فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر دیا. عزیزو، یہ عبید کا دربار ہے، پورے جتنے بھی ابھی تک اس کے بیٹھے ہوئے تھے اب سب بگڑ گئے. اور تاریخ کہتی ہے بعض لوگ تو اتنا بڑے کہ یزید کو حکم دینا پڑا کہ ان کو قتل کر دو، اور اسی دربار میں کچھ سفیروں کو قتل کیا گیا. مگر اب جو سفیر اٹھے تو دربار یزید بھرا رہا، مگر جب زینب کا خطبہ سنا تو کھڑے ہوئے کہ یزید تو نے اتنا غلط کام کیا، تجھ پہ لعنت، تیرے باپ پہ لعنت، تیرے دادا پہ لعنت، تیرے خاندان پہ لعنت. اور یہ کہہ کے کچھ زندہ چلے گئے، کچھ کو مروا دیا گیا. مگر بھرے دربار میں ہاتھوں میں رسیوں میں جکڑی ہوئی زینب نے یزید کے سامنے یزید پر لعنت بھجوا کے بتا دیا. 70 برس تک اپنے ممبروں سے، اپنے لوگوں کے بیچ، اپنے مجمع کے بیچ، اپنے شہروں میں علی کو لعنت بھجوانا اور ہے، اور تیرے دربار میں تیرے باپ دادا پر لعنت بھجوانا اور ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. یا علی، یا اللہم صلی علی محمد. دربار تیرا، لشکر تیرا، تخت تیرا، حکومت تیری، تو سر بلند ہے، بظاہر ہم سر نگو ہیں. مگر بتا کربلا کے بعد کون جیتا کون ہارا؟ اپنے مجمع میں لعنت بھجوانا اور ہے، اور یہ اثر تھا شہادت امام حسین کا کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام زینب اور سید سجاد نے اس واقعے کو اتنا عام کیا کہ آج ہر دل میں حسین ہے، آج ہر گھر میں حسین ہے، آج ہر بستی میں حسین ہے، آج ہر محلے میں حسین ہے، اور ہر جگہ حسین ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ ان ذواتۂ مقدسہ کو بھی قتل کر دیتا یا شہید کر دیتا تو شاید اتنا بدنام نہ ہوتا. لیکن جہاں جہاں اہل حرم گئے حسین کی فتح کا پرچم نصب کیا، یزید کی شکست کا پرچم نصب کیا. اور ابھی تک تو بات میں نے اتنی آپ کی خدمت میں عرض کی، زینب نے یہ کام کیا، سجاد نے یہ کام کیا. کیسے پہچنوایا ہے سید سجاد نے؟ کربلا کے بعد 35 یا 40 برس تک سید سجاد زندہ رہے. کتنا؟ 35 برس، اور بعض روایت کریں 40 برس. یہ تو خطبہ نے، ذاکرین نے، شعراء نے جہاں چاہا ہے امام کو رلوایا ہے. لیکن قسم خدا کی سید سجاد کربلا میں روئے نہیں ہیں،
ہر ظلم کا مقابلہ سینہ تان کے اور بڑی خوشی سے کیا ہے۔ اکبر کے لاشے پر سید سجاد نے آنسو نہیں بہائے ہیں، یہ تو ذاکرین رلا دیتے ہیں۔ علی اصغر کے لاشے کو دیکھ کے سجاد نہیں روئے، حسین کے لاشے کو دیکھ کے سجاد نہیں روئے، بلکہ تاریخ کو لکھنا پڑا شہداء کے لاشیں آتے تھے اور سجاد شکر کا سجدہ کرتے تھے۔ پوری حیات کربلا کی دیکھیں اور بعد کربلا 30 35 یا 40 برس کی حیات دیکھیں، جب کربلا سے پلٹے تو اب سجاد رو رہے ہیں، پانی آتا ہے تب روتے ہیں، کھانا آتا ہے تب روتے ہیں، جوانوں کو دیکھتے ہیں تب روتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں تب روتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں تب روتے ہیں، محلے دیکھتے ہیں تب روتے ہیں، اتنا رو رہے ہیں۔ پوری زندگی 35 یا 40 برس سجاد نے رو کے گزاری ہے۔ میں ابھی مصائب کے فقرے نہیں دہرا رہا ہوں، لیکن جلالت اتنی ہے کہ آدمی کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ میں سجاد کے اس گریا کا راز بتانا چاہ رہا ہوں، بس یہیں سے میں مصائب کی طرف آؤں گا، لیکن اس راز کو سمجھیں۔ ہر مصیبت پر شکر کا سجدہ کرنے والا سجاد کربلا میں بعد کربلا جب چلا ہے تو ہر قدم پہ رویا ہے، ہر قدم پہ آنسو بہائے ہیں۔ کیوں؟ کہا یہ رونا ہماری معرفت کا ہتھیار ہے۔ سجاد نے جہاں جہاں سے بھی گزرتے ہوئے ماحول کو دیکھا، جوان آ رہے ہیں تو سجاد رو رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں سجاد رو رہے ہیں، اور جب کنیز کہتی تھی آقا پانی پی لیجئے تو سجاد ایک ہی فقرہ کہتے تھے کیفا اشربو وقد قتل ابی عطشانن، میں کیسے پانی پی لوں، میرا بابا تو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ پھر کنیزیں کہتی تھیں آقا کھانا کھا لیجیے، دسترخوان لگ گیا تو سجاد کہتے تھے کیفا آکلو وقد قتل ابی جوعانن، میں کیسے کھا لوں، میرا باپ تو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اب مجھے یہ فکر آپ تک پہنچانا ہے، ہر مصیبت پر شکر کا سجدہ کرنے والا سجاد کربلا کے بعد جب چلا ہر قدم پہ رویا ہے، اور کبھی کبھی اس رونے سے اتنا انقلاب آیا، اتنا انقلاب آیا کہ مروان ابن متوکل نے کئی مرتبہ سجاد کو قید کیا ہے بعد کربلا، جبکہ سجاد گھر میں تھے، صرف رونا کام تھا، اور جب روتے تھے تو اسی رونے سے ایسا انقلاب آتا تھا کہ حکومت کی چولے ہلا دیتے جناب سید سجاد۔ کئی مرتبہ اسیر کیا گیا بعد کربلا بھی، مگر اس تذکرے کو نہیں دہرانا۔ سجاد روتے کیوں تھے؟ جب بچوں کو دیکھتے تھے روتے تھے، جوانوں کو دیکھ کے روتے تھے، عورتوں کو دیکھ کے روتے تھے، گھروں کو دیکھ کے، آبادی کو دیکھ کے، کھیلتے بچوں کو دیکھتے، روتے بچوں کو دیکھ کے، ہر کہیں آنسو بہاتے تھے۔ کیوں؟ ایک نفسیات ہے۔ آپ چوراہے پہ کھڑے ہو کے ہنسنے لگیے، ہنسیے، اور وہاں سے لوگ گزریں گے، کوئی ایک بھی آپ سے نہیں پوچھے گا کیوں ہنس رہے ہو، پوچھے گا بلکہ یہ کہے گا بہت پاگل ہے، جلدی سے نکل چلو، خواہ کیوں ہنس رہا ہے۔ یہ فطرت ہے، یہ نفسیات ہے۔ ذرا سا میری بات کو غور سے سنیے گا، یہ فطرت کے تقاضے ہیں کہ دو لوگ اگر کسی چوراہے پر زور زور سے ہنستے ہوں اور وہاں سے افراد گزرتے ہوں تو وہ گزرنے والے کہیں گے بڑے پاگل ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں، کس بات پہ ہنس رہے ہیں، ذرا جلدی سے نکل چلو، ان سے الجھنا نہیں، ان کو دیکھنا نہیں۔ شریف لوگ سر جھکا کے نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ اور وہیں پر اگر ایک آدمی چوراہے پہ کھڑا ہو روتا ہو تو بتائیے کون ایسا انسانیت پرست ہے کہ جو رکے نہیں؟ رکے گا کہ نہیں رکے گا؟ رکے گا۔ کیوں رو رہے ہو؟ دست شفقت بڑھائے گا، کیا ہو گیا، پریشان کیوں ہو، کیوں گریا کر رہے ہو، کیوں چیخ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے فطرت اس بات کی متقاضی ہے کہ ہنستے ہوئے لوگوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، روتے ہوئے لوگوں کی طرف توجہ دے دی جاتی ہے، اور جب توجہ دیا جاتا ہے گریا کرنے والوں کی طرف تو اب یہ جیسے ہی پوچھتا ہے تو گریا کرنے والے کو ایک بیس مل جاتا ہے، ایک اس کو سکون مل جاتا۔ اب وہ بیان کرتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ اب وہ بیان کرنا شروع ہوتا ہے، سننے والا یا گریا میں مبتلا ہوتا ہے یا انتقام کے جذبے میں تیار ہو جاتا ہے۔ سجاد کربلا کے بعد 35 برس تک رو نہیں رہے تھے، حسین کے قاتلوں کے چہروں سے نقاب اتار رہے تھے،
اور پہچانوا رہے تھے اکبر کے ساتھ یہ کیا گیا، قاسم کے ساتھ یہ کیا گیا، میرے باپ کے ساتھ یہ کیا گیا، میرے علی اصغر کے ساتھ یہ کیا گیا۔ 30 35 40 برس تک سجاد نے ان دشمنوں کے چہروں سے نقاب کھینچی ہے کہ جنہوں نے کربلا میں کسی بھی صورت حسین اور اولاد حسین کے خلاف تلوار اٹھائی تھی یا کوئی اقدام کیا تھا۔ بڑا حسین قدم تھا یہ سید سجاد کا۔ اور یہ تو سجاد ہیں قید شام میں جب سکینہ صحن خانہ میں بیٹھتی تھی اور آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کے کہتی تھی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، تو زینب کہتی تھی بیٹا شام ہو گئی، اپنے آشیانوں کو جا رہی ہیں۔ تو سکینہ ایسے نالہ و شیون کی آوازیں بلند کرتی تھیں کہ محلے کے بچوں کی نیند خراب ہو جاتی تھی، عورتیں سینہ پیٹ لیتی تھیں، ارے یہ کون بچی رو رہی ہے، یہ کس کی بچی رو رہی ہے۔ اور جب قید خانے کو گھیر لیا گیا تھا، ارے یہ کون بچی ہے جو حسین کا نام لے کے رو رہی۔ ایک ایک بچے کا رونا انقلاب تھا، ایک ایک بزرگ کا رونا انقلاب تھا، ایک ایک جوان کا رونا انقلاب تھا، اور ایک ایک خاتون کا رونا انقلاب تھا۔ 11 محرم کو اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا، حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ عزیزو، آپ جو زیارت امام حسین پڑھتے ہیں نا تو اپنی انگلی کو حسین کے روضے کی طرف اشارہ دیتے ہوئے یہ زیارت پڑھتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آپ نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہوگا جب حسین کی زیارت پڑھو تو روضہ حسین کی طرف انگلی سے اشارہ کرو۔ جانتے ہو یہ کہاں سے آیا ہے؟ 11 محرم کو جب قافلہ چلا ہے تو زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور جب اپنے بھائی کے لاشے پہ زینب نے گرایا تو سجاد گھبرا گئے، اے پھوپھی اماں کیا ہو گیا، کیوں اتنا پریشان ہے؟ ایک مرتبہ کہا میرے لال دیکھ نہیں رہا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں بھیا کو سلام بھی نہیں کر سکتی۔ اسی رسی میں جکڑے جکڑے شہزادی نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بھیا خدا حافظ۔ اجرکم اللہ۔ بس ختم ہو گئی گفتگو۔ عزیزو ایک فقرہ سنیں، بعد کربلا 10 محرم کے بعد سب بیویوں کو رسیوں میں باندھ کے اونٹ پہ بٹھایا گیا، سکینہ کو اونٹ پہ بٹھا کے باندھ دیا گیا۔ فرق محسوس ہوا؟ سب بیویوں کو باندھ کے اونٹ پہ بٹھایا گیا، سکینہ کو اونٹ پر بٹھا کے باندھا گیا۔ کیوں؟ وجہ بیان کی ہے مورخین نے، اس لیے کہ جب اونٹ چلتا تھا تو بار بار سکینہ کی وجہ سے قافلے کو روکنا پڑتا تھا۔ عزیزو اگر آپ غور سے اونٹ کی شکل کو دیکھیں، اس کی وضع قطع کو دیکھیں، اس کی پشت کو دیکھیں، اس کی خلقت پر اندازہ کریں، اس لیے قرآن نے بھی کہا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے غور سے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو عجیب الخلقت قرار دیا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ایک جوان بھی ننگی پشت اونٹ پر تنہا بیٹھ نہیں سکتا۔ ایک جوان بھی اس لیے کہ اس کی پشت پر ایک کوہان ہوتا ہے جو بیٹھنے میں حائل ہوتا ہے۔ ایک جوان بھی تھوڑی دیر اونٹ کی پشت پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سوچو عزیزو 4 سال کی سکینہ کیسے بیٹھی ہوگی؟ جب اونٹ چلتا تھا سکینہ گر جاتی تھی، جب گرتی تھی تو قافلہ روک دیا جاتا تھا، اور جب رکتا تھا تو سبب پوچھا جاتا تھا۔ جب سبب بتایا جاتا تھا کہ حسین کی بچی سکینہ اونٹ سے گر گئی، حسین کی بچی سکینہ اونٹ سے گر گئی، تو ایک منزل وہ آئی کہ شمر نے کہا اچھا پھر اس اونٹ کو بٹھا دو۔ اب جو اونٹ کو بٹھایا گیا، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے شاید سکینہ کو اٹھا کے پھوپھی کی گود میں دے دیا گیا ہوگا، شاید رباب کی گود میں دیا گیا ہوگا، یا بیویوں کے جھرمٹ میں دے دیا۔ نہیں، یہی تو قیامت ہے۔ شمر ایک لمبی سی رسی لایا، اونٹ پر سکینہ کو سینے کے بل لٹھایا، رسی سے باندھ دیا۔ اب تاریخ کہتی ہے شمر نے کہا لو اب قافلہ نہ رکے گا۔ اب قافلہ تیزی سے چلا، اونٹ تیزی سے چلتا رہا، سکینہ کی پسلیاں چھلنے لگی، رانوں کا گوشت گرنے لگا۔ چیخ مار کے کبھی کہتی تھی بھیا سجاد مجھے اتار لو، اماں مجھے لے لو۔ اونٹ چلتا رہا، سکینہ کا گریہ ہوتا رہا، سجاد سر جھکا کے کہتے رہے اے بہن معاف کرنا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، واہ حسینہ
و محمد و علی۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم بخش علی صاحب کی روح کو اصالِ ثواب سکینہ